بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور کہاں ہے؟ لیکن آصف کو کوئی جواب نہ ملا۔ خاموشی کا راج ہر طرف انگڑائیاں لے رہا تھا۔ آصف سمجھ گیا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گی۔ تب اس نے مزمل سے کہا، مزمل، تم اس لڑکی سے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ مزمل ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ میں اس کمرے میں بند ہوں، مجھے اس کمرے سے نکالو۔ اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اتنی دیر میں راجو کو بھی ہوش آ گیا۔ شہباز نے کہا، مجھے تو یہ لڑکی کوئی چڑیل لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر مزمل مزید ڈر گیا اور بولا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یار، ہم لوگ ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چڑیل نہ ہو بلکہ کوئی لڑکی ہو جو اس کمرے میں قید ہو۔ راجو نے کہا تو سبیحہ بولی، ہاں بھیا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بدروح نہ ہو بلکہ کوئی مظلوم لڑکی ہو اور ہمیں پکار رہی ہو۔ ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ نہیں نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مزمل نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہ لڑکی انسان ہوتی تو اس کو میرا نام کیسے پتا ہوتا؟ یہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہی ہے۔ اس کی بات سن کر آصف بولا، یار، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے نہیں۔ بلکہ تم ایسا کرو، آگے بڑھو اللہ کا نام لے کر، واقعی وہ کسی مصیبت میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم بھی میرے ساتھ چلو گے تو تب میں چلوں گا، مزمل نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، ہم کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ ان سب کی باتیں سن کر آصف بولا، ٹھیک ہے، تم سب لوگ یہی رہو، میں اور مزمل ہی چلتے ہیں۔ آؤ مزمل، میرے ساتھ چلو۔ اتنا کہہ کر اس نے مزمل کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دونوں اس بوسیدہ نما دروازے کے پاس پہنچ گئے جس کو ایک قدیم زمانے کا ایک زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ آصف نے اس تالے کو چھوا جس پر جالے لگے ہوئے تھے۔ پھر مزمل کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے تالے کو چھوا، تالے میں سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک سفید روشنی نکلی جو سرسراتی ہوئی مزمل کے ناک میں گھس گئی۔ مزمل کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کا تو جیسے ڈر خوف ہی ختم ہو گیا ہو۔ اس نے خود ہی لڑکی کو آواز دی اور کہا، اس دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے، میں اس کو کیسے کھولوں؟ لڑکی کی آواز آئی، دروازے کے ساتھ ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس تالے کو توڑ دو۔ تمہارے ساتھ جو لڑکا ہے اس کو اپنے ساتھ مت لانا، تم اکیلے ہی اندر آنا، میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر مزمل نے وہی پتھر اٹھایا اور تالے پر ایک ضرب لگائی۔ جو ہی ضرب لگی، ایک انسانی چیخ بلند ہوئی۔ آصف اور مزمل کو ایک خوف کا جھٹکا لگا۔ لڑکی نے کہا، مزمل، تالا کھولو، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مزمل کو کچھ حوصلہ ہوا تو اس نے ضربیں لگا لگا کر تالے کو کمزور کر دیا، لیکن تالا نہ ٹوٹا۔ تھکن کے مارے مزمل کا برا حال تھا۔ مزمل نے آصف سے کہا، یہ لو آصف، اب تم تالا توڑو۔ لڑکی کی آواز سنائی دی، نہیں مزمل، تالا تم ہی توڑو گے۔ مزمل نے کہا، ٹھیک ہے، میں پھر سے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں تم کو دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنے بہادر انسان ہو، اور اپنے دوست کو تالے کے قریب بھی مت آنے دینا۔ مزمل نے کہا، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ آصف کا حیرانگی سے برا حال ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ لڑکی کون ہے اور مزمل کے لیے ہی کیوں سب کر رہی ہے۔ ادھر مزمل نے تالے کو توڑ دیا۔
जो ही ताला टूटा, एक खौफनाक चीख ने सब गार वालों के दिल हिला दिए। सभी दोस्त गार के एक ही कोने में खौफ में दुब के बैठे हुए थे। उन्होंने भागने के बड़े जतन किए, लेकिन वो एक कदम भी ना हिल सके। ताला तोड़ने के बाद मुजम्मिल ने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू ने मुजम्मिल का इस्तकबाल किया। मुजम्मिल ने अल्लाह का नाम लिया और एक कदम अंदर रखा। जैसे ही मुजम्मिल ने कदम अंदर रखा, एक खौफनाक चीख इसको सुनाई दी। मुजम्मिल थोड़ी देर खौफजदा रहा, फिर इसको लड़की का ख्याल आया तो इसके अंदर का सारा खौफ जाता रहा। कमरा हाल नुमा था जिसमें वो जा खड़ा हुआ। हाल में इसे ऐसी गंदी बदबू आ रही थी जैसे फेनाइल से आती है। वहां कोई भी मौजूद न था। वहां लटकते हुए बेतरतीब जालों पर छोटी बड़ी मकड़ियां रेंग रही थीं। मुजम्मिल को अचानक अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। फिर ये देखकर हैरान रह गया कि वहां आसिफ खड़ा था। आसिफ ने लाइट जला दी, फिर हर चीज साफ दिखाई देने लगी। हाल के फर्श पर जमी हुई गर्द आलूद मट्टी पर इन दोनों के पांव के निशान पेवस्त हो गए थे। इनके अलावा कोई और वजूद की मौजूदगी का कोई नामो निशान न था। टार्चों की रोशनी में उन्होंने देखा कि हाल की दीवार के साथ फर्श पर कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने गौर से देखा तो वो एक पल के लिए दहल से गए। ये क्या है? मुजम्मिल ने आसिफ से कहा। आसिफ ने कंधे उचकाकर ला इल्मी का इजहार किया। आसिफ ने मुजम्मिल को खामोश रहने का कहा। इस चीज के और करीब हो गया। इस चीज को गौर से देखने लगा, फिर हाथ के इशारे से अपने पास आसिफ को बुलाया और सरगोशी में गोया हुआ। यार, ये तो संदूक है और इस पर ताला लगा हुआ है। अचानक मुजम्मिल और आसिफ को इस संदूक से लड़की की आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो मुजम्मिल, और इस लड़के को कहो ये संदूक से दूर खड़ा रहे। आसिफ ने सुना तो खुद ही संदूक से दूर चला गया। आसिफ को अंदाजा हुआ कि जरूर कोई पुरस्रार चक्कर है। मुजम्मिल को भी खौफ ने आन घेरा। इसके दिल ने इसे पुकार पुकार कर कहा, चले जाओ, अगर जिंदगी अजीज है तो चले जाओ। ये सोचकर अभी मुजम्मिल जाने ही लगा था कि लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी। मुजम्मिल, मुझे बाहर निकालो, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ मुजम्मिल। मुजम्मिल का खौफ कुछ कम हुआ तो इसने कहा, तुम इस संदूक में क्यों बंद हो? लड़की ने कहा, मुझे बाहर निकालो तो मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। तुम इस ताले को भी पत्थर से तोड़ दो। मुजम्मिल ने वही पत्थर उठाकर संदूक को गौर से देखा जो जंग आलूद ताले में बंद था और इस पर जा बजा जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस ताले को सदियां हो गई हों और किसी ने इसको खोला ना हो। मुजम्मिल ने ताला तोड़ना शुरू कर दिया। पहली ज़रब लगते ही एक अजीब खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। दूसरी ज़रब के साथ ही जंगली बिल्ली के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मुजम्मिल ने डर कर अपने हाथ रोक लिए। लड़की ने हौसला दिया और कहा, मुजम्मिल, कुछ नहीं होगा, तुम अपना काम जारी रखो। फिर पे दर पे वार करने से ताला टूट गया, लेकिन जैसे ही ताला टूटा यूं लगा जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। मुजम्मिल ने ऐसी खौफनाक आवाजें अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। आसिफ ये खौफनाक मंजर देख और सुन रहा था और शदीद दहशत के आलम में था, लेकिन वो खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था। ताला टूटते ही बिजलियां भी कड़कने लगी थी और हाल में चमगादड़ों और बिल्लियों की आवाजें आना शुरू हो गईं। आसिफ ने मुजम्मिल से कहा, यार होशियार रहना। मुजम्मिल ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, और साथ ही इसने ताला उतार दिया और संदूक की कुंडी डरते डरते हटा दी। कुंडी हटाते ही संदूक का ढकना खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। मुजम्मिल ने जल्दी से अंदर झांका तो सांस लेना ही भूल गया।
بہت ہی معصوم اور پیاری صورت کی ایک دوشیزہ موجود تھی جو کہ صندوق میں لیٹی ہوئی تھی۔ مزمل اب سنبھل چکا تھا، وہ بالکل عام انسانوں جیسی تھی، مگر پھر بھی آصف اور مزمل محتاط تھے۔ مزمل نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ روشنی میں اس کا حسن بالکل پری جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ سیاہ ناگن جیسی زلفیں، چودھویں کے چاند جیسی دودھیا رنگت، پھول جیسا مہکتا ہوا چہرہ، گلابی ہونٹ اور لمبی ترچھی پلکیں، نیلی نیلی جھیل سی آنکھیں قیامت خیز لگ رہی تھی۔ ایک عظیم شاہکار تھی وہ جیسے کسی بادشاہ کی رانی ہو یا کوکاف کی ملکہ۔ صندوق میں لیٹے لیٹے لڑکی نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور بولی، مزمل، میرا ہاتھ تھام کر مجھے صندوق سے باہر نکالو۔ مزمل نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ مزمل کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مزمل نے جیسے کسی مردے کا ہاتھ تھاما ہو۔ صندوق سے باہر نکلتے ہی لڑکی نے آصف کو خونخوار نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ لڑکی کی نیلی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ آصف کو اس لڑکی سے بہت خوف آنے لگا۔ آصف نے لڑکی سے کہا، آپ کون ہیں اور آپ کو صندوق کے اندر کس نے بند کیا؟ آپ ہمیں بتائیں، آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ اگر ہم سے ہو سکا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں آصف، دنیا میں واحد تم ہی لڑکے ہو جو میرا کام کرو گے۔ آصف تھوڑا سا گھبرا گیا، پھر بولا، آپ ہیں کون؟ ہاں، میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، لیکن تم اپنے دوستوں کو بھی اس ہال میں لے آؤ۔ آصف تھوڑا سا ہچکچایا لیکن پھر ہال سے باہر چلا گیا۔ مزمل نے لڑکی سے کہا، آپ بہت حسین ہیں کہ آپ میرے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکی نے مزمل کو خونخوار نظروں سے گھورا اور بولی، کون سی پیار بھری باتیں؟ میں تو تم کو اپنے جال میں پھنسا کر صندوق سے نکلنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں آصف اپنے دوستوں کو بھی لے آیا۔ لڑکی نے آصف سے کہا، تم اپنے دوستوں سمیت سامنے والے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ مزمل، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اچھا، اب تم کو بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ سنو، میرا نام راکشس چڑیل ہے۔ چڑیل کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی، جسم کانپنے لگے، ٹانگیں لرزنے لگیں اور زبان تالو کے ساتھ چپک گئی۔ شہباز اور راجو ڈر کے مارے تخت پر ہی گر پڑے۔ راکشس نے کہا، تم لوگ ڈرو مت، میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ چڑیل کی بات سن کر دوستوں کو کچھ حوصلہ ہوا۔ شہباز اور راجو اٹھ کر دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ راکشس نے کہا، مجھے شروع ہی سے جادو ٹونے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے اس شوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ میں ایک بہت بڑے جادوگر کو تلاش کیا اور پھر اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ چونکہ میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے مجھے جادو وغیرہ سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے بہت سا علم سیکھ لیا اور ایک دن کالی دنیا کی بہت بڑی جادوگرنی بن گئی۔ چونکہ یہ جادو میں نے بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر حاصل کیا تھا، جب میں نے کالی دنیا کے کالے دھندے کو مکمل کر لیا تو ایک دن زنگولا جادوگر نے مجھے کہا، راکشس، میں تم سے بہت خوش ہوں اور آقا شیطان دیوتا بھی تم سے بہت خوش ہے۔ میں آج تم سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا، آپ ہی کی بدولت میں آج اس مقام پر ہوں۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ زنگولا جادوگر خوش ہوا اور بولا، اگر میری اس خواہش کو پورا کر دو تو میں تم کو امر کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں سن رہی ہوں آقا، آپ اپنی خواہش کریں۔ راکشس، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں نہیں کرو گی تم مجھ سے شادی؟ آخر کیا وجہ ہے؟
جو تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، زنگولا جادوگر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں اب میری یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ ٹھیک ہے زنگولا جادوگر، میں تمہاری دشمنی کو قبول کرتی ہوں، اور پھر یہ کہہ کر میں غائب ہو گئی۔ راکشس نے کہا اس کے بعد میں سیدھی اپنے طلسمی پتلے کی طرف گئی، کیونکہ اس میں میری ساری طاقتیں موجود تھیں اور جان بھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں زنگولا اس کو چرا نہ لے، کیونکہ زنگولا مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ جب میں اپنے پتلے تک پہنچی تو میرا طلسمی پتلا غائب ہو چکا تھا۔ جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میں پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی زنگولا جادوگر کے پاس گئی۔ زنگولا نے میری بے بسی کو دیکھتے ہوئے کہکے لگانے شروع کر دیے اور بولا، اب تم مکھی کی طرح مسلی جاؤ گی اور ہمارا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تم کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ زنگولا پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ میں زنگولا کی منتیں کرنے لگی، لیکن زنگولا کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں نے کہا، زنگولا، میں تم کو دنیا کی حسین ترین لڑکیاں لا کر دوں گی، تم بے شک ان کا گوشت کھا لینا یا ان سے شادی کر لینا یا شیطان کا غلام بنانا، وہ تمہاری خواہشوں پر مشتمل ہے، مگر تم میرا پتلا مجھے واپس دے دو۔ اس نے کہا، راکشس، میں اگر کسی سے دشمنی کر لوں تو پھر میں اسے معاف کبھی نہیں کرتا، یہ میرا اصول ہے۔ میں نے زنگولا کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میرے پتلے کو ایک ڈبے سے نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر کہکہے لگانے لگا۔ میرا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا جو پھڑ پھڑا رہا تھا، کیونکہ میری جان اس کے ہاتھ میں تھی۔ زنگولا نے پتلے کی گردن ہاتھ سے دبانا شروع کر دی۔ میں نے بڑی منتیں کی کہ مجھے معاف کر دو زنگولا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ زنگولا نے کہا، نہیں، تم نے خود میری دشمنی کو قبول کیا تھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم شاگرد ہو کہ میری دشمنی پر اتر آؤ، اور مجھے اپنے دشمنوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتلے کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ میرا پتلا پھر اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑانے لگا۔ میں اپنی گردن تھام کر تڑپنے لگی اور پھر رفتہ رفتہ میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے جسم سے میری روح الگ ہو کر بھٹکنے لگی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور میری طاقتیں بھی جسم سے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے مردے کھانے شروع کر دیے۔ ہندو گھر کا کوئی فرد مرتا تو میں شمشان گھاٹ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی، اور جب لوگ ارتھی لا کر شمشان گھاٹ میں رکھ دیتے تو میں ارتھی میں گھس جاتی اور اس کا مردہ کھا کر باہر نکل جاتی۔ اس طرح ان کو پتہ بھی نہ چلتا اور میں اپنا پیٹ بھرنے لگی اور اپنے اندر انتقام کی آگ بڑھانے لگی، اور میں اس انتقام میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ ہندو لوگ ارتھی کو جلا دیتے، ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کے مردہ نہیں جل رہا بلکہ صرف لکڑیوں کو آگ لگی ہے۔ پھر ہندوؤں کے پنڈت کو نہ جانے کیسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ کوئی بھولی بھٹکی ہوئی آتما جو مردوں کو کھاتی ہے وہ ہمارے شمشان گھاٹ میں مردوں کو بھی کھانے لگی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سا چلہ کیا کہ میں شمشان گھاٹ کے قریب جاتی تو مجھے پتہ نہیں ایسے لگتا کہ جیسے میرے جسم میں آگ لگنے لگی ہو۔ میرا شمشان گھاٹ جانا بھی ختم ہو گیا۔ تنگ آ کر میں نے زندہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن مجھے کسی بزرگ نے پکڑ لیا اور مجھے اس غار میں لے آئے اور اس صندوق میں بند کر دیا، اور پھر اس صندوق کے اوپر کڑا ڈال دیا تاکہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ باہر دروازے کو تالا لگا دیا اور اس تالے کے اوپر بھی ایک کڑا ڈال دیا، اور میں ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو کر رہ گئی۔ اور پھر کئی سو سال بعد میری سہیلی ترشی آئی اور بولی، میری جان، اب تیری آزادی کے دن قریب ہیں۔ ایک دن اس غار میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں آئیں گی۔ ان میں سے ایک لڑکا تم کو اس صندوق سے
आज़ादी दिलवाएगा और दूसरा तुम्हारी ताकतों को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगा। अब मैं तकरीबन 900 साल बाद इस संदूक से आज़ाद हुई हूँ। मुज़म्मिल ने मुझे इस संदूक से आज़ादी दिलवाई है। अब इसका काम ख़त्म हो गया है। इसने आसिफ से कहा, अब तुम मुझे मेरी ताकतें वापस ला कर दोगे। आसिफ ने ये सुना तो खौफ से कांपने लगा और कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और तेरा ये शैतानी काम कैसे कर सकता हूँ? नहीं, कभी भी नहीं। राक्षस ने कहा, बकवास बंद करो और सिर्फ तुम ही नौजवान हो जो कि मेरा काम कर सकते हो। आसिफ ने कहा, मैं तेरा ये काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी कर ले। याद रखो आसिफ, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम ना जिंदा रहोगे और ना ही मुर्दा, क्योंकि अगर मैं तुमको मार दिया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे और साथ साथ मैं तुम्हारे इन दोस्तों को भी हलाक कर दूंगी। आसिफ ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे बन सकता हूँ जबकि तुम मुझे मारने की बात कर रही हो? आसिफ ने कहा, कुछ भी कर लो, मैं कभी भी तुम्हारा गलत काम नहीं करूंगा। चुड़ैल गुस्सा से बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों को अभी सजा देती हूँ और तुम्हारे साथियों को अभी मारे देती हूँ। इसके साथ ही चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई और उसने एक जोरदार चीख मारी और इसका रूप बदलने लगा। अब वो खूबसूरत लड़की की बजाय एक बदसूरत चुड़ैल खड़ी थी कि मुंह की बदबू से भभूके उड़ रहे थे। आंखें लाल अंगारा थीं। नाक की जगह एक घड़ा था, जिस्म पर गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे। सर से बाल ऐसे खड़े हो गए थे जैसे सरकंडे हों। जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और होंठों से खून यूं बह रहा था जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। रुक जाओ, तुम कुछ मत करो, आसिफ ने खौफजदा होते हुए कहा। इनके जिस्म पसीने से शराबूर हो रहे थे। चुड़ैल ने अपनी उंगलियों का रुख आसिफ की तरफ किया और इसकी उंगलियों से लहरें निकली और आसिफ को अपनी लपेट में ले लिया। आसिफ तड़पने लगा। बाकी दोस्त उससे माफी मांगने लगे। चुड़ैल कह के लगाने लगी और बोली, एक शर्त पर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी, अगर तुम इसको मेरा पुतला लाने पर राजी कर दो। ऐ चुड़ैल, तुम जो चाहे भी कर ले, मैं शैतानी पुतला नहीं लाऊंगा। चुड़ैल ने यह सुना तो आसिफ पर दोबारा बिजलियां फेंकने लगी। इन बिजलियों की वजह से आसिफ का बुरा हाल हो गया। चुड़ैल, मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो। आसिफ लड़खड़ाता हुआ उठ गया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। भैया, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। आसिफ खामोशी से सोचता रहा। चुड़ैल ने इससे कहा, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दोस्त मेरी कैद में रहेंगे। आसिफ बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे दोस्तों का नाम भी लिया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा और तुम अपनी ताकतों को कभी भी हासिल नहीं कर सकोगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ और हाँ, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो मैं तुमको ढूंढ लूंगी, चाहे तुम पाताल में ही क्यों न छुप जाना। आसिफ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम करके ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग जाओ, मुझे अपने खाने का बंदोबस्त भी तो करना है। ये कहकर उसने एक भयानक कहका लगाया और मकरू हंसी हंसने लगी, क्योंकि मैं सदियों से भूखी हूँ। अब तुम दोस्तों को लेकर चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे किसी दोस्त को हड़प कर जाऊं। ये सुनना था कि सब के सब ही गार से बाहर निकले और इनका रुख अब जंगल की तरफ था। आसिफ ने ठंडी सांस ली और बोला, यार मुजम्मिल, ये तुमने इस डाइन को निकाल कर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब हम क्या करेंगे? मुजम्मिल खामोश रहा। सबीहा ने कहा, भाईजान, आप इस डाइन का पुतला लाकर इसे वापस देंगे क्या? हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सब दोस्त और बहन भाई मुझे बहुत अजीज हो। सोच ले भैया, वो दोबारा शैतानी कामों पर शुरू हो जाएगी। इसका गुनाह
آپ کو ہی نہیں ہوگا بلکہ ہم سب کو بھی ملے گا۔ مزمل یار، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، اور اس مصیبت سے باہر کیسے نکلوں؟ ابھی وہ جنگل میں چل ہی رہے تھے، ان کے سامنے سے وہی چڑیل نمودار ہوئی اور بولی، آصف، میں ہر وقت تمہاری نگرانی میں رہوں گی، میں اپنا کام لے کر ہی تمہاری جان بخشی کروں گی۔ آصف نے کہا، تمہارا یہ پتلا کہاں ملے گا؟ چڑیل بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، میرا یہ پتلا ایک پرانے کھنڈر میں ہے۔ یہ پرانا کھنڈر بہت مشہور ہے اور اس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اس میں جن بھوت ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا پتلا اس کھنڈر کے اندر موجود ہے، تم لوگوں کی باتوں پر مت جانا۔ کس جگہ پر ہے؟ آصف نے پوچھا۔ چڑیل نے کہا کہ اس کھنڈر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک چبوترا ہے، اس چبوترے پر ایک لاش پڑی ہے۔ بظاہر وہ لاش ہی ہے، لیکن اصل میں وہ ڈھانچہ ہے۔ یہ ڈھانچہ کسی وقت میں ایک بحری جادوگرنی کا تھا، وہ اب مر چکی ہے۔ اس ڈھانچے کی پسلیوں کے اندر میرا پتلا ہے، وہ تم لا کر مجھے دو گے۔ آصف بولا، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس جادوگرنی کا ڈھانچہ، وہ مجھے مار دے گی۔ نہیں نہیں، وہ تم کو کبھی نہیں مار سکتی، بلکہ کوئی بھی جادوگر، اس جادوگر یا چڑیل، بھوت، کوئی بھٹکتی ہوئی آتما وغیرہ، یہ تمام بدروہیں تم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ تم چاند کی 14ویں رات میں پیدا ہوئے تھے۔ آصف بولا، ٹھیک ہے، میرا ٹرپ جیسے ہی آزاد کشمیر جائے گا، میں کھنڈر کو ڈھونڈ کر وہاں سے پتلا لے آؤں گا۔ کیا وہ پتلا حاصل کر کے میں اس جنگل میں لا کر تمہیں دوں، یا تم خود مجھ سے لے لو گی؟